اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا قسم ہے صف بنا کر کھڑے ہونے والوں کی، فالزاجرات زجرا، پھر قسم ہے ڈانٹنے والوں کی، فالتالیات ذکرا، پھر قسم ہے نصیحت کی تلاوت کرنے والوں کی، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ البتہ ایک ہے۔ یہاں پر والصافات صفا کے شروع میں جو واو ہے، واو عربی میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ایک استعمال وہ قسم کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو یہاں پر واو قسم کے لیے ہے۔ اسی طرح والشمسی، اور اسی طرح والقمری، قرآن پاک میں جو مختلف جگہ پر اس طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو وہاں پر واو قسم کے معنی میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں تو یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل ہے۔ عمومی طور پر قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ سامنے اگر کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا، منکر ہے، تو پھر اس کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو اللہ کی قسم اٹھانا یہ عام آدمی ہم جیسوں کے لیے، سب کے لیے وہ درست ہے، جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں جیسا یہاں پر ہے والصافات صفا، صف بستہ ہو کر کھڑے ہونے والوں کی قسم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم اٹھائی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ اسی طرح اللہ نے سورج کی، چاند کی، دن کی، چاشت کے وقت کی، رات کی مختلف قسمیں اٹھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو قسم اٹھانا ہے وہ، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ منکر کو سمجھانے کے لیے قسم اٹھائی جاتی ہے، اور اللہ کا جو قسم اٹھانا ہے یہ دو وجہ سے ہے۔ جس کی قسم اٹھائی گئی ہے یا تو اس کے محتمم بالشان ہونے کی وجہ سے اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کی یعنی برکت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسم اٹھائی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اس سے مراد وہ فرشتے بھی ہیں، اور اس سے مراد اہل ایمان بھی ہیں۔ والصافات صفا، صف بستہ ہو کر کھڑے ہونے والوں کی قسم ہے۔ اب اگر اس سے فرشتے مراد لیے جائیں تو فرشتے بھی، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آسمان پر ایک انگلی کے برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں پر اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت آسمان پہ ہوتی ہے، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان سے تڑ تڑ کی آواز بھی آتی ہے۔ جس طرح دو چار لوگ اکٹھے چارپائی پہ بیٹھ جائیں تو وہ چارپائی سے آواز آتی ہے، اس طرح آسمان سے فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے آسمان سے بھی اس طرح کی آواز آتی ہے۔ اور اہل ایمان بھی اس سے مراد ہیں۔ پھر اہل ایمان کی صف بنا کر جو
کھڑے ہوتے ہیں مختلف صورت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر نماز کے اندر ہیں، صف بنا کر کھڑے ہیں، سیدھے کھڑے ہیں، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے، کالے گورے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، آقا اور غلام کی کوئی تقسیم نہیں ہے، مالدار اور فقیر کی کوئی تقسیم نہیں ہے، سب برابر ہو کر کس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھر یہاں پر برابر ہو کر کھڑے ہونے کا حکم ہے، پھر مل کے کھڑے ہونے کا حکم ہے۔ اس میں بالکل واضح ہوتی ہے یہ بات کہ کسی سردار کو، کسی مالدار کو، کسی زمیندار کو، کسی افسر کو، کسی بڑے کو آگے ہو کر نہیں کھڑا ہو سکتا کہ میں ان کے برابر نہیں کھڑا ہوتا، یہ میرے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں، بالکل سب بستہ ہوں گے۔ اور پھر اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا کہ تم کیسے میرے ساتھ برابر میں آ کر کھڑے ہو رہے ہو، اس طرح کی کوئی تقسیم یہاں پر نہیں ہے، سب اللہ کے بندے بن کر برابر سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو اس کی راہ میں صف بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ تو جہاد کرنے کے لیے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل ایسے برابر صفیں بنا کر، مضبوط صفیں بنا کر، اس طرح کہ گویا کہ کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، اس طرح وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان اہل ایمان کی قسم بھی اٹھائی ہے۔ فالزاجرات زجرا، ڈانٹنے والوں کی قسم ہے۔ اب اس سے فرشتے بھی مراد ہیں اور اس سے اہل ایمان بھی مراد ہیں۔ آگے اس کی تفصیل بھی آ رہی ہے کہ جو شیاطین آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ شیاطین آسمان کی طرف نہ آ سکیں، کہ فرشتوں کے کلام کو شیاطین نہ سن سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہوتے ہیں، بعض علماء لکھتے ہیں کہ پورے سال کے احکام وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ فرشتوں کی پھر آگے ذمہ داریاں ہیں، ان میں بڑے فرشتے ہیں، پھر ان کے تابع فرشتے ہیں، وہ ان کو احکامات جاری کرتے ہیں کہ آج کے دن میں دنیا میں جا کر تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے شیاطین اسی طرح کیا کرتے تھے کہ آسمان کی طرف جایا کرتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو سنا کرتے تھے، واپس آ کر کاہنوں کو بتا دیتے تھے کہ آج فلاں نے مر جانا ہے، آج فلاں کو تجارت میں نقصان ہوگا، آج فلاں کا اس طرح معاملہ ہوگا، فلاں کا اس طرح معاملہ ہوگا۔ کچھ باتیں ان کی سچ ہو جاتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ کاہنوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے پیدائش ہوئی اس وقت سے شیاطین کا آسمان کی طرف چڑھنا بند ہو گیا۔ اب جو شیطان آسمان کی طرف چڑھتا ہے اس کو فرشتے ڈانٹ کر، مار کر واپس بھگا لیتے ہیں۔ تو یہ قسم اٹھائی اللہ نے ان فرشتوں کی، فالزاجرات زجرا، ڈانٹ پلانے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ اس سے اہل ایمان بھی مراد ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو برائی سے روکنے کے لیے وہ ڈانٹ ڈپٹ کا استعمال کرتے ہیں، تو اہل ایمان کا ذکر ہے۔ فالتالیات ذکرا، اور نصیحت کی تلاوت کرنے والوں کی قسم۔ نصیحت سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کی جو تلاوت کرنے والے ہیں ان کی قسم ہے۔ جب اہل ایمان کہیں بھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ وہ جس مجلس میں، جس جگہ پر بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہوں تو اس مجلس میں، اس جگہ پر جا کر ان کو وہ گھیر لیں۔ تو فرشتے اہل ایمان کو جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ان کو آ کر گھیر لیتے ہیں، تو اس تلاوت کو وہ سنتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو فرشتے اس کلام کے وہ الفاظ جو اہل ایمان کی زبان سے نکلتے ہیں ان الفاظ کو اپنے منہوں میں ڈال لیتے ہیں، اس میں اتنی برکت ہوتی ہے۔
کہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو اس کے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو فرشتے ان الفاظ کو اپنے منہوں کے اندر ڈال دیتے ہیں. تو فالتالیاتی ذکرا، اللہ کی جو تلاوت، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کی طرف سے جو نصیحت نازل کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم. اور دوسرا یہ کہ اہل ایمان بھی، آپ رمضان میں اس کا خوب مشاہدہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب حافظ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. تو اہل ایمان کی قسم بھی اللہ نے یہاں پر اٹھائی ہے. ان تمام قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان الہکم لواحد، تمہارا الہ ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے. یعنی یہ سارے کام جو کرنے والا ہے، یہ تمہیں پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا اور مختلف ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، یہ سب کام کا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہے. اور پھر مطیع ہوں یا سرکش ہوں، ہر ایک کا الہ ایک ہی ہے. تو اس سے ان کا محتمم بالشان ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور پھر ان کا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ان کی عظمت اللہ کے ہاں کس قدر ہے. اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب السماوات والارض، کون ہے تمہارا الہ جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان تمام کا وہ رب ہے. ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے. اب یہ بات سمجھنا بہت آسان ہو گئی ہے. مشرق مشارق جو اللہ نے جمع کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ سردی میں سورج کی طلوع کی جگہ الگ ہوتی ہے، گرمی میں سورج کے طلوع کی جگہ الگ ہوتی ہے. بلکہ سردی اور گرمی تو کیا، ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اور غروب ہونے کی جگہ الگ ہوتی ہے. وہ جو 3 منٹ کا، 2 منٹ کا، 1 منٹ کا یومیہ وہ جو فرق پڑتا ہے تو وہ طلوع اور غروب کی وجہ سے ہی پڑتا ہے. تو جہاں سے بھی سورج طلوع ہوگا اس کا وہ مشرق ہوگا. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ سورج کے 360 مشرق ہیں اور اسی طریقے سے 360 اس کے مغرب ہیں. تو اگر ابتدا اور انتہا کو لے لیا جائے تو مشرقین ہو جائے گا، ایک ابتدائی مشرق اور انتہائی مشرق. اور اسی طرح سورج کے غروب ہونے کی اگر ایک ابتدائی مغرب لے لی جائے اور ایک انتہائی مغرب لے لی جائے تو یہ مغربین ہو جائے گا. تو 2 مشرق اس طرح بن جائیں گے ابتدا اور انتہا کے لحاظ سے، اسی طرح 2 مغرب بن جائیں گے ابتدا اور انتہا کے لحاظ سے. اور اس کے درمیان یعنی ابتدا اور انتہا کے درمیان 360 مشرق ہیں اور اسی طریقے سے ابتدا اور انتہا کے درمیان 360 مغرب ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ورب المشارق ذکر فرمایا ہے، مغارب ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر مغارب کا بھی ذکر آتا ہے. یہاں پر ذکر اس لیے نہیں کیا کہ مشرق کے طلوع ہونے میں اللہ کی قدرت کا زیادہ اظہار ہے بنسبت غروب ہونے کے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب مشرق کا ذکر کر دیا ہے تو لا محالہ اس سے مغرب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ ابتدائی اور انتہائی مشرق ہے، اسی طرح اس سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ ابتدائی اور انتہائی مغرب بھی ہے. جب مشرق 360 ہیں تو مغرب بھی 360 ہوں گے. تو تضاد کو اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا زینا السماء الدنیا، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بزینت الکواکب، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ. ستاروں کو پیدا کرنے کے 3 مقصد ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ستاروں کو پیدا کیا ہے اس کے 3 مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ستاروں کو پیدا کرنے سے آسمان دنیا کی خوبصورتی مقصود ہے، اور دوسرا اس کا مقصد شیاطین کو بھگانا ہے. جو شیاطین آسمان کی طرف جاتے ہیں ان شیاطین کو وہ ستارے مارے جاتے ہیں، ان کو جھلسا دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور تیسرا مقصد اس کا مسافروں کی رہنمائی ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے وہ لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اب ہم مشرق کی طرف جا رہے ہیں یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں، اب ہمارا سفر کتنا باقی ہے اور کتنا ہم نے سفر طے کر لیا ہے. تو تیسرا مقصد اس کا مسافروں کے لیے رہنمائی ہے. ان 3 مقاصد کے علاوہ
ستاروں کا کوئی اور مقصد، ستاروں سے کوئی اور مقصد حاصل کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ یہ نجم ستارے کو کہتے ہیں نا، تو وہ ستاروں کا جو علم رکھتا تھا اس کو نجومی کہا جاتا تھا۔ تو وہ کہہ دیتا تھا تیرا ستارہ گردش میں ہے، تیرا ستارہ ڈوب رہا ہے، تجھے نقصان ہو رہا ہے، اب تیرا ستارہ گردش میں ہے، اب تو کاروبار کر، تجارت کر۔ تو وہ یہ تیسرے جو مقاصد یا اس کے علاوہ جو مقاصد اختیار کیے جاتے ہیں ستاروں سے، وہ جائز نہیں ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کے کسی شخص کے پاس جائے جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ وہ ستاروں کو دیکھ کر اس کی جو ہے وہ تقدیر کا اندازہ لگا سکتا ہے، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نہ نماز فرض قبول کرتے ہیں نہ نفل قبول کرتے ہیں۔ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں۔ تو گویا کہ اس نے اس نجومی کو سمجھ لیا کہ میری تقدیر کا بتلانے والا یہ ہے۔ وہ تقدیر کا بتلانے والا ہوتا تو ہم بھی کیسے عجیب لوگ ہیں، وہ خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا، تو وہ کوئی محل بنا لیتا، وہ کسی جگہ پر جاتا، اس کو نہیں معلوم ہو رہا کہ میری تقدیر، میرا ستارہ کس وقت گردش میں آیا ہے، اس کا ستارہ ہر وقت گردش کر کے فٹ پاتھ پہ ہی آتا ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اور ان کے پاس جا کر اپنی تقدیر کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں جو بیچارے خود بے تقدیریں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ستاروں کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف 3 مقاصد۔ وحفظاً، اور حفاظت ہے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا کیے ہیں، 2 مقصد اللہ نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ بزینت الکواکب، کہ ان ستاروں کے ذریعے سے ہم نے خوبصورتی دی ہے، زینت دی ہے آسمان کو، اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ وحفظاً، اور حفاظت کے لیے، من کل شیطان مارد، ہر سرکش شیطان سے ہم نے اس کو حفاظت کے لیے یعنی پیدا کیا ہے۔ لا یسمعون، نہیں کان لگا سکتے، الی الملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ کی طرف، یعنی جہاں پر فرشتوں کا یعنی بیٹھک ہے، جہاں پر فرشتوں کا کلام ہوتا ہے، یہ شیاطین اس کی طرف کان نہیں لگا سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ، اور وہ مارے جاتے ہیں، من کل جانب، ہر طرف سے، یعنی کوئی سرکش شیطان وہ آسمان کی طرف بڑھنے لگے کہ وہ فرشتوں کا کلام سنے، تو پھر ہر طرف سے اس کو وہ ستارے مارے جاتے ہیں۔ اب وہ ستارے جو مارے جاتے ہیں، اب اس میں مختلف اقوال ہیں کہ جو ستارے موجود ہیں یہی مارے جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس کے کسی جزء کو اتار کے مارتے ہیں، یا یہ ہے کہ ان فرشتوں کے، ان ستاروں کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے، اس آگ کا جو انگارہ ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے۔ مختلف اقوال ہیں، سبھی درست ہو سکتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِب، اور مارے جاتے ہیں ہر طرف سے، دحوراً، دھدکارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ جس طرح انسان مکلف ہیں، اسی طرح جنات کو بھی اللہ نے مکلف بنایا ہے۔ شیاطین جنات میں سے ہیں تو ان کو بھی مکلف بنایا ہے، جو ان میں سے منکر ہوگا اس کے لیے بھی دائمی عذاب ہوگا۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، ہاں مگر کوئی اگر یعنی اس میں سے چن لے چھپ کر، اگر کوئی فرشتے کی بات کو فرشتے یعنی اسی افراتفری میں کہ مختلف جماعتیں شیاطین کی آسمان کی طرف چڑھی ہیں اور وہاں سے اس نے باقیوں کو مار دیا گیا، کسی ایک نے فرشتے کی بات سن لی، الا من خطف الخطفہ، مگر یہ کہ کوئی اچک لے کوئی بات چھپ کر، فاتبعہ شہاب ثاقب، پھر جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب اللہ لگا دیتے ہیں، پھر اس کے پیچھا کرتا ہے شہاب ثاقب۔ یعنی فرشتوں کی بات انسانوں تک بذریعہ شیاطین نہیں پہنچ سکتی، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ جو یعنی چڑھتے ہوئے یا تو مار دیے جاتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی اچک لیتا ہے فرشتوں سے کوئی بات، تو جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیتے ہیں اور اس کو جھلسا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ فرشتوں کی بات بذریعہ شیاطین کے، بذریعہ جنات، وہ انسانوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اب اللہ سوال کرتے ہیں، فَاسْتَفْتِهِمْ، اب ان سے پوچھو، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا وہ زیادہ سخت ہیں پیدائش کے اعتبار سے، ام من خلقنا، یا جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم، ہم نے پیدا کیا ان کو، من طین لازب، ایک
چپکتی ہوئی مٹی سے، یعنی گارے کی مٹی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اب یہ جو سارا قدرت کا نظام اللہ نے بیان کیا ہے، آسمان ہے، زمین ہے، اور ستارے ہیں، پھر جنات ہیں اور فرشتے ہیں، ان کا زیادہ پیدا کرنا مشکل ہے یا انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو انسان کو ایک گارے کی چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، ان کا پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا عزیز یا غفار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا رب